بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے اندر پیدائشی طور پر نقص تھا، اس لیے میں کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا۔ مگر جیسے ہی میری شادی کے 15 سال گزرے تو میری بیوی امید سے ہو گئی۔ چونکہ مجھے معلوم تھا کہ میں کبھی باپ نہیں بن سکتا، اس لیے میں نے اپنی بیوی کو شادی کو 20 سال گزر چکے تھے اور ہم دونوں میاں بیوی اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ پھر 20 سال بعد اچانک میری بیوی کی طبیعت خراب ہوئی۔ پتہ چلا کہ وہ امید سے ہے، مگر یہ بات آج تک میں نے کسی کو نہیں بتائی تھی کہ میں باپ بننے کی صلاحیت سے محروم تھا۔ مگر اب میری بیوی ماں بننے والی تھی۔ میں رپورٹس لے کر اس کے پاس گیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، اور جانتے ہیں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہنے سے کیا مراد ہے؟ لباس کا کام ہوتا ہے جسم کے عیب کو ڈھانپنا، آپ کے سطر کو چھپانا۔ ایسا عیب جو آپ تو جانتے ہیں، مگر لباس اسے دوسروں سے چھپا لیتا ہے۔ جی بالکل یہی کام میاں اور بیوی کا ایک دوسرے کے لیے ہے، اسی لیے ان کو لباس کہا گیا ہے۔ یعنی اگر میاں میں کوئی عیب ہے، کوئی کمی ہے، تو بیوی کو چاہیے کہ اسے دنیا والوں کی نظروں سے چھپا کر رکھے۔ اور اگر عورت میں کوئی خامی ہے، کوئی کمی ہے، چاہے وہ جسمانی لحاظ سے ہے یا کسی بھی لحاظ سے، تو شوہر کو چاہیے کہ وہ دنیا سے اس کو ڈھانپ لے، دنیا والوں کی نظروں میں نہ آنے دے۔ یہ ایک دوسرے کے لیے لباس کا کام کریں، ایک دوسرے کی خامیوں اور کمیوں کو چھپا لیں۔ آج کی میری کہانی بھی کچھ ایسی ہی ہے۔ جب میں اپنی زندگی پر نظر دوڑاتی ہوں تو مجھے بالکل یہی آیت یاد آ جاتی ہے۔ میرا نام اظہر صدیقی ہے، میری بیوی کا نام آمنہ صدیقی ہے۔ ہم دونوں کی شادی کو 20 سال گزر چکے ہیں، پر ابھی تک ہم اولاد کی نعمت سے محروم ہیں۔ یہ بتاتا چلوں کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ ابا اس وقت وفات پا گئے جب میں 12ویں جماعت میں تھا۔ ابا سرکاری دفتر میں ملازم تھے۔ ان کے جانے کے بعد مجھے اور اماں کو کسی مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑا۔ ابا کی پینشن ہمیں ملتی رہی اور گھر ہمارا اپنا تھا، جس کی چھت تلے ہم دونوں ماں بیٹا اپنا سر چھپا کر بیٹھے رہے۔ یوں پینشن سے ہمارا گزر بسر چلتا رہا، زندگی کا پہیہ بھی دوڑتا رہا۔ جب میں نے جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا، تعلیم ختم ہوئی تو ایک اچھی جگہ نوکری بھی مل گئی۔ پھر اماں میری شادی کے لیے لڑکیاں دیکھنے لگی۔ ان کی نظر آمنہ پر جا کر ٹھہری۔ آمنہ ہماری دور کی رشتہ دار تھی، وہ بیاہ کر ہمارے گھر آ گئی۔ دوسرے بہت سے گھرانوں کی طرح میری ماں بھی شادی کے 2-3 ماہ بعد ہی خوشخبری کی امید لگا کر بیٹھ گئی۔ جب اماں نے منتظر نگاہوں سے آمنہ کی طرف دیکھنا شروع کیا، مزید 4 ماہ گزرنے کے بعد پوچھنا شروع کر دیا، تو ایک دن میں نے اماں کو اکیلے میں بیٹھ کر سمجھایا کہ اماں دیکھیں، آمنہ سے بار بار یہ مت پوچھا کرو، مناسب نہیں لگتا۔ یہ اللہ پاک کی دین ہے، اللہ کا کرم ہے، جب وہ چاہے گا ہم پہ کرم کر دے گا۔ میں نے ماں کو یہ بات سمجھائی، میں اس کا اکلوتا بیٹا تھا۔ وہ چند ہی دن بعد میری اس نصیحت کو بھول جاتی اور پھر سے بے چین ہو جاتی۔ اسی طرح انتظار کرتے کرتے جب 2 سال گزر گئے، تب میں نے بھی اس بات کو سیریس لیا۔ اپنا اور آمنہ کا شہر کے بہترین ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا۔ ڈاکٹر نے مجھے اور آمنہ کو کچھ ضروری ٹیسٹ لکھ کر دیے، الٹرا ساؤنڈ وغیرہ کروانے کو کہا۔ 1 ہفتے کے بعد رپورٹ ملنی تھی۔ اس شام میں اپنے آفس سے واپس آتے ہوئے سیدھا ہاسپٹل چلا گیا۔ وہاں سے میں نے رپورٹس لیں اور میں نے رپورٹ چیک نہیں کی۔ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی گھر کی طرف روانہ ہونے سے پہلے میں نے سوچا، کیوں نہ میں رپورٹس کو دیکھ لوں۔ پہلے میں نے آمنہ کی رپورٹ کھولی، جس میں ہر چیز پازیٹیو تھی، اس میں کوئی کمی بیشی نہیں بتائی گئی تھی۔ میں نے اس کی رپورٹ کو گود میں رکھا۔ اس کے بعد دوسری رپورٹ یعنی اپنی رپورٹ کو کھول کر دیکھا تو میرے ہاتھ کانپنے لگے۔ میری رپورٹ نیگیٹو تھی، رزلٹ بالکل 0 تھے۔ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق میں باپ بننے کے قابل نہیں تھا۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں بہت پریشان ہو گیا۔ گھر جانے کی بجائے میں سیدھا ڈاکٹر کے پاس چلا گیا۔
میں نے ڈاکٹر کو رپورٹ دکھا کر ان سے مشورہ مانگا تو ڈاکٹر نے کہا، دیکھیے صدیقی صاحب، کہنے کو بہت سی دوائیاں ہیں، میں آپ کو دوائی بھی دے دیتا ہوں، لیکن حقیقت بات بتاؤں کہ جو نقص قدرت کی طرف سے ہوں وہ بہت کم ٹھیک ہوتے ہیں۔ قدرتی طور پر آپ میں باپ بننے کے چانسز بہت کم ہیں اور یہ دوائیوں سے بہتر ہو سکتے ہیں، لیکن مکمل یقین کے ساتھ یہ بات نہیں کہی جا سکتی۔ میں آپ کو دوائی دے دیتا ہوں، آپ کھاتے رہیں، اللہ نے چاہا تو وہ آپ پر مہربان ہو جائے گا، مگر اس بات کی کوئی گارنٹی نہیں۔ ڈاکٹر نے مجھے دوائی لکھ دی، میں نے دوائی ہاتھ میں تھامی اور مردہ دل کے ساتھ گھر واپس آ گیا۔ سیدھ اپنے کمرے میں گیا۔ آمنہ میری شریک سفر تھی، شریک حیات تھی۔ وہ میرے چہرے کو دیکھ کر ہی پہچان چکی تھی کہ میں پریشان ہوں۔ فوراً پانی کا گلاس بھر لائی، میرے پاس بیٹھتے ہوئے کہنے لگی، کیا بات ہے، آپ کس وجہ سے پریشان ہیں؟ میں نے اپنی رپورٹ اس کے سامنے کر دی۔ رپورٹ دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ فاق ہو گیا۔ وہ کچھ دیر خاموش بیٹھی، میرے چہرے کی طرف دیکھتی رہی۔ پھر میں نے اس سے سوال کیا، اب کیا ہوگا؟ تو آمنہ نے کہا، دیکھیے، اگر مجھ میں کوئی نقص ہوتا تو یقیناً آپ کی اماں آپ کی دوسری شادی کرنا چاہتی، لیکن اب نقص آپ میں ہے کہ آپ اماں کو یہ بات بتائیں گے۔ میں نے کہا، اگر تم میری مرضی پوچھتی ہو تو میں کبھی بھی یہ بات کسی کو بتانا نہیں چاہتا۔ آمنہ نے کہا، ٹھیک ہے، میں بھی اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کروں گی۔ میں نے کہا، کیا تم بنا اولاد کے میرے ساتھ رہ لو گی؟ تو جواب میں آمنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی، کہنے لگی، دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو میرے لیے منتخب کیا، اب اگر آپ میں کوئی کمی بیشی ہے تو آپ مجھے اس سمیت قبول ہیں۔ اس دن میں نے اور اس نے ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر یہ وعدہ کیا کہ ہم اس بات کو اپنے تک ہی رکھیں گے۔ خیر، اس کے بعد وقت دھیرے دھیرے گزرتا گیا۔ میں ڈاکٹر کی دی ہوئی دوا بھی کھا رہا تھا، مگر وقت گزرتا جا رہا تھا اور ہم اولاد کی نعمت سے محروم تھے۔ دوسری طرف جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا، اماں کا غصہ بڑھنے لگا۔ ان کا رویہ آمنہ کے ساتھ بہت بدلنے لگا تھا۔ یہ چیز مجھے بہت تکلیف دیتی۔ میں بارہا انہیں سمجھا چکا تھا کہ آمنہ کو بے اولادی کا طعنہ مت دیا کریں، مگر وہ میری بات سمجھتی ہی نہیں تھی۔ سچ کہوں تو یہ وقت ہم دونوں بیوی کے لیے بہت مشکل تھا، خاص طور پر آمنہ کے لیے زیادہ مشکل تھی، کیونکہ دیکھنے والی سبھی نظریں آمنہ پر مرکوز تھی۔ سب اسی سے پوچھتے تھے کہ خوشخبری کب دوگی؟ تم اپنا علاج کیوں نہیں کرواتی؟ کسی پیر فقیر کے پاس چلی جاؤ، کوئی دم درود وغیرہ کروا لو۔ سبھی آمنہ کے پیچھے تھے۔ کبھی کسی نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم بھی اپنا چیک اپ کروا لو، تم بھی کوئی دوا کھا لو، یا تم بھی کسی پیر فقیر کے پاس چلے جاؤ۔ کسی کی نظر بھی میری طرف نہیں تھی، جبکہ میں جانتا تھا کہ کمی تو میری ذات میں ہے۔ اس صورتحال میں آمنہ کو نشانہ بنتا دیکھ کر مجھے بہت تکلیف ہوتی، مگر آمنہ بڑی ہی صابر و شاکر عورت تھی۔ وہ کبھی کوئی گلہ اپنی زبان پر نہیں لائی تھی۔ یہ نہیں تھا کہ ہم دونوں میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہوتی تھی، اکثر اوقات کسی نہ کسی بات پر ہم ایک دوسرے سے ناراض ہو جاتے تھے، مگر اس عورت نے کبھی میری اس کمی کا طعنہ نہیں دیا تھا اور نہ ہی یہ وعدہ توڑا تھا۔ آج 10 سال گزر جانے کے بعد ہی یہ راز اس کے سینے میں موجود تھا، حتیٰ کہ وہ میری ماں کے طعنے بھی سنتی تھی، پھر بھی اس نے کبھی میری ماں کے سامنے اس بات کا ذکر تک نہیں کیا تھا، بلکہ کئی بار تو اماں محلے کی عورتوں کے سامنے آمنہ کو باتیں سنا دیا کرتی تھی۔ بلکہ ایک بار تو میں نے خود سنا، آمنہ کچن میں مصروف تھی، اماں کے پاس 2 عورتیں بیٹھی ہوئی تھیں، تبھی اماں کچن کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہنے لگی، میں چاہتی ہوں کہ اظہر کی دوسری شادی کر دوں، جیتے جی اظہر کی اولاد کا منہ دیکھ لوں، مگر نہ جانے اس نے اس پر کیا جادو کر رکھا ہے کہ وہ دوسری شادی کا نام بھی نہیں لیتا۔ اماں کی یہ بات سن کر میں نے افسوس سے سر ہلایا اور سوچنے لگا کہ اگر اماں کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ نقص ان کے اپنے بیٹے میں ہے، ان کا بیٹا باپ نہیں بن سکتا، تو کیا گزرے گی ان پر؟ کیا تب وہ آمنہ کو اجازت دیں گی کہ وہ ان کے بیٹے کو چھوڑ کر چلی جائے اور دوسری شادی کر لے؟ کیونکہ وہ تو ماں بن سکتی ہے۔ شاید ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ انسان کتنا خود غرض ہے نا،
سبھی کچھ اپنے لیے سوچتا ہے۔ خیر اسی طرح وقت گزرتا رہا۔ اماں اپنی بات پر قائم تھی۔ وہ گاہے بگاہے مجھے دوسری شادی کا مشورہ دیتی رہتی تھی اور آمنہ کو بھی حسب معمول باتیں سناتی رہتی تھی۔ آمنہ بھی اللہ کی بندی بڑی خاموشی سے یہ سب کچھ سنتی رہتی۔ اسی طرح دیکھتے دیکھتے 20 سال گزر گئے اور پھر ہم سب گھر والوں کی زندگیوں میں ایک نیا موڑ آیا جس نے ہماری گھر والوں کی زندگیاں بدل دی۔ ہوا کچھ یوں کہ اس دن آفس سے گھر آنے سے قبل میں نے آمنہ کو فون کر کے کہا کہ تیار رہنا، ہم دونوں رات کو آئس کریم کھانے چلیں گے۔ تو آمنہ کہنے لگی دیکھیں گھر میں ہم 3 ہی فرد ہیں، ہم دونوں آئس کریم کھانے جائیں گے تو اماں کو برا محسوس ہوگا۔ آپ اس طرح کیجیے گا، آئس کریم گھر لے آئیے گا، سب مل بیٹھ کر کھا لیں گے۔ آمنہ کی یہ اچھی عادت ہمیشہ میرا دل جیت لیتی تھی۔ میری ماں کا وہ مجھ سے زیادہ خیال رکھتی، حالانکہ وہ دن رات اس سے بے اولادی کے طعنے بھی دیتی تھی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے ایسا ہی کر لیں گے۔ اس دن گھر جاتے ہوئے میں نے آئس کریم کا ایک باکس خریدا اور گھر پہنچ گیا۔ گھر پہنچا تو آمنہ نے کھانا ٹیبل پر لگایا ہوا تھا۔ میں نے آئس کریم کا وہ باکس اٹھایا اور فریزر میں رکھ دیا۔ ہم سب نے مل کر کھانا کھایا۔ آمنہ نے برتن وغیرہ اٹھائے، اماں نماز ادا کرنے لگی۔ ہم دونوں اپنے کمرے میں آ گئے۔ اماں نے مجھے کہا کہ نماز ادا کر لیں پھر آئس کریم کھائیں گے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ اسی دوران میں اٹھ کر واش روم کی طرف چلا گیا۔ واش روم میں تقریباً مجھے 10 منٹ لگ گئے، لیکن جیسے ہی باہر آیا باہر کا منظر دیکھ کر میں حیران و پریشان رہ گیا۔ سامنے ہی 2 لڑکے کھڑے تھے۔ ایک نے مضبوطی سے آمنہ کا منہ دبوچ رکھا تھا اور دوسرے نے پسٹل تھام رکھی تھی۔ اس نے پسٹل کا رخ میری جانب کیا ہوا تھا۔ ان دونوں کو اس طرح دیکھ کر میں نے اپنے ہاتھ بلند کر دیے۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ ہمارے گھر میں ڈاکو گھس آئے ہیں۔ ان میں سے ایک شخص پستول تان کر کھڑا رہا، جبکہ دوسرے نے آمنہ کے چہرے پر ٹیپ لگا کر اس کا منہ بند کیا اور پھر اس کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے۔ اس کے بعد وہ میری طرف بڑھا، ایسے ہی میرا منہ بند کیا اور ہاتھ پیچھے باندھے، ہم دونوں کو وہیں کمرے میں چھوڑ کر۔ وہ پستول والا ہمارے پاس ہی تھا جبکہ دوسرا شخص اماں کے کمرے میں چلا گیا۔ یقیناً اس نے اماں کو بھی اسی طرح باندھ دیا ہوگا۔ اس کے بعد وہ دونوں پورے گھر کی تلاشی لینے لگے۔ ان لوگوں نے ہمارے موبائل فون، لیپ ٹاپ، زیورات اور پیسے الماریوں میں سے تلاشی لے کر ہر قیمتی چیز نکال لی اور ایک بوری میں ڈال دی۔ بوری کا منہ وہ لوگ بند کر چکے تھے۔ ان کی نقل و حرکت دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ اب وہ دونوں چلے جائیں گے، مگر اس سے پہلے ایک عجیب واقعہ ہوا۔ وہ دونوں آپس میں کھڑے ہو کر خسر پھسر کرنے لگے۔ پھر ان میں سے ایک لڑکا آگے بڑھا، اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر اٹھایا، دھکیلتا ہوا اماں کے کمرے میں لے گیا۔ اماں کے کمرے میں لے جا کر اس نے مجھے اماں کے پاس بٹھا دیا اور پھر دروازہ باہر سے بند کر دیا اور خود وہ میرے کمرے سے چلا گیا جہاں پر آمنہ اکیلی موجود تھی۔ وہ لوگ کیا کرنے والے تھے؟ ان لوگوں نے مجھے کمرے سے کیوں نکالا؟ یہ سوچ کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ خدا نخواستہ جو خیال میرے ذہن میں آ رہا تھا، کیا یہ لوگ وہ حرکت کرنے والے تھے؟ یہ سوچ کر ہی میرا دل گھبرا رہا تھا اور میں دل ہی دل میں آمنہ کی سلامتی کی دعائیں مانگ رہا تھا اور دعا کر رہا تھا یا اللہ کوئی مدد بھیج دے، مگر شاید وہ قبولیت کا دن نہیں تھا۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد دروازے کھلنے اور بند ہونے کی آواز آئی۔ یقیناً وہ دونوں لڑکے جا چکے تھے۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا کمرے سے باہر نکلا اور دیوار کے پاس کھڑا ہو کر پیچھے سے ٹیپ دیوار پر رگڑنا شروع کر دی۔ رگڑتے رگڑتے سیمٹ کی رگڑ سے ٹیپ کٹ گئی۔ جیسے ہی میرے ہاتھ پاؤں کھلے، میں نے فوراً سے اماں کے منہ کی ٹیپ اتاری اور پھر سب سے پہلے آمنہ کی طرف بھاگا، مگر وہ بیڈ پر نیم مردہ حالت میں پڑی تھی۔ مجھے اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ خبیث لوگ جاتے جاتے میرے گھر کی عزت بھی لوٹ گئے۔ میں نے جلدی سے آمنہ کے چہرے سے ٹیپ اتاری، اس کے ہاتھ کھولے، پھر میں اماں کے کمرے کی طرف بڑھا، ان کا منہ اور ہاتھ کھولے۔ اماں کو بھی اندازہ ہو چکا تھا کہ وہ ڈاکو جاتے جاتے
کوئی خبیث حرکت کر کے گئے ہیں۔ اماں کو کھولنے کے بعد میں فوراً آمنہ کے پاس واپس بھاگا اور اسے اپنے ساتھ لگا کر تسلی دینے لگا۔ اس کے بال سمیٹے اور کچن سے اس کے لیے پانی کا گلاس بھر کے لایا۔ وہ رات ہم تینوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں تھی۔ اگلے دن میں نے اپنے آفس سے چھٹی لے لی۔ میں آمنہ سے مشورہ کر رہا تھا کہ ہمیں پولیس میں رپورٹ درج کروانی چاہیے، مگر اماں کا کہنا تھا کہ اس سے کیا ہوگا، اور کچھ نہیں ہوگا۔ پولیس والے کبھی یہاں آئیں گے، کبھی تم لوگوں کو وہاں بلائیں گے، طرح طرح کے سوالات کریں گے، اور کچھ نہیں۔ بات تو اماں کی بھی ٹھیک تھی، اس طرح ان لوگوں کو اور بھی چھوٹ مل جاتی۔ آج جو حرکت انہوں نے ہمارے گھر کی ہے، کل کسی اور کے گھر بھی کرتے۔ اس طرح کے درندوں کی نکیل کھینچنا ضروری تھا، اسی لیے میں نے پولیس میں رپورٹ درج کروا دی تھی۔ اس واقعے کو 10 سے 15 دن گزر چکے تھے۔ آہستہ آہستہ ہم اس واقعے کے اثر سے باہر نکل رہے تھے، مگر آمنہ کو ابھی بھی وقت چاہیے تھا، کیونکہ وہ دوہرے صدمے سے گزر رہی تھی۔ مگر 15 سے 20 دن کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ آمنہ کی طبیعت میں تبدیلیاں آنے لگی، اس کی طبیعت خراب رہنے لگی۔ تو میں آمنہ کو ڈاکٹر کے پاس لے گیا اور میرا خدشہ درست ثابت ہوا۔ آمنہ امید سے تھی۔ یہ خبر سن کر ہم دونوں میاں بیوی کنگ رہ گئے۔ آمنہ میری طرف حیران پریشان نظروں سے دیکھ رہی تھی، پھر پوچھنے لگی، اب کیا ہوگا؟ اب ہم کیا کریں گے؟ کیا میں اس بچے کو پیدا کروں گی؟ اماں کو پتہ چلا کہ یہ سب ڈاکوؤں کی وجہ سے ہے تو وہ میرا جینا حرام کر دیں گی۔ میں نے آمنہ سے کہا، تم پریشان نہ ہو، میں کچھ سوچتا ہوں۔ ہم دونوں میاں بیوی گھر چلے گئے، مگر اس سے پہلے کہ میں اماں سے کوئی بات کرتا، اماں نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا اور کہنے لگی، اظہر میں تم سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ میں ان کے پاس بیٹھ گیا اور کہا، جی اماں کہیے۔ اماں کہنے لگی، اصل میں بڑے عرصے سے تم سے یہ بات کر رہی ہوں کہ تم دوسری شادی کر لو، مگر اب جو کچھ ہمارے گھر میں 15-20 دن پہلے ہوا، کیا اس کے بعد بھی تم آمنہ کو اپنا کر رکھو گے؟ اب تو تمہیں آمنہ کو چھوڑ دینا چاہیے۔ میں نے کہا، نہیں اماں، میں آمنہ کو نہیں چھوڑ سکتا، کیونکہ وہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ اماں میری بات سن کر حیرت زدہ ہو گئی اور کہنے لگی کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ وہ تمہارے ہی بچے کی ماں بننے والی ہے؟ میں نے کہا، اماں، جس دن وہ ڈاکو ہمارے گھر پر آئے تھے، تمہیں یاد ہے اس دن میں آئس کریم لے کر آیا تھا۔ میں اور آمنہ بہت خوش تھے۔ ہم دونوں نے یہ خوشخبری آپ سے چھپا رکھی تھی۔ میں آپ کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، اسی لیے تو میں اس دن آئس کریم لے کر آیا تھا، مگر اس سے پہلے کہ ہم آئس کریم کھاتے اور آپ کو یہ خوشخبری سناتے، وہ سب کچھ ہو گیا۔ اماں میری بات سن کر حیرت زدہ بھی تھی اور خوش بھی۔ کہنے لگی، اری، اتنی بڑی خوشخبری تم لوگوں نے اتنے دن سے مجھ سے چھپا کر رکھی۔ میں نے کہا، اماں چھپانی تو صرف اس دن تک تھی، اسی دن آپ کو بتانی تھی، مگر اس کے بعد یہ سب ہو گیا، اور اس صدمے سے نکلتے نکلتے اتنے دن لگ گئے۔ یہ صدمہ اتنا بڑا تھا کہ ہمیں اپنی خوشی یاد ہی نہیں رہی۔ بس پھر کیا تھا، اماں کا رویہ اسی دن سے آمنہ کے ساتھ بدل گیا۔ وہ آمنہ کے ساتھ بہت اچھا برتاؤ کرنے لگی اور اس کا خیال رکھنے لگی۔ آمنہ اس سارے برتاؤ پر حیران تھی۔ میں نے اسے ساری کہانی بتائی کہ میں نے اماں کو اس طرح آئس کریم کی کہانی سنائی ہے اور ان سے کہا ہے کہ آمنہ میرے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ آمنہ نے میری ہی طرف حیرت سے دیکھا اور کہنے لگی، آپ نے اماں کو سچ بات کیوں نہیں بتائی؟ میں نے آمنہ سے کہا، جس طرح پچھلے 20 سال سے تم نے میرا پردہ رکھا، اب میری باری ہے، آگے کی ساری زندگی میں تمہارا پردہ رکھوں گا۔ آمنہ نے مسکرا کر میرے کندھے پر سر رکھ دیا۔ یہ کہانی حقیقت پر مبنی ہے۔ اچھے میاں بیوی اسی طرح ایک دوسرے کا لباس ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے عیوب کو چھپاتے ہیں۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔